بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کی ببرکت نام سے جو دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سب کیسے ہیں؟ جو دوست اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ برائے مہربانی چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل جائیں۔ پیارے لسنرز، آج میں آپ کے لیے لائی ہوں امبر ناگ ماریا سیریز کی قسط نمبر 16 کالا طوفان کا آخری حصہ پیش خدمت کرنے جا رہی ہیں۔ تو لسنرز چلے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ماریا چلتے چلتے جنگل کے گنجان حصے میں پہنچ گئی۔ جنگل کے اس حصے میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ایک عجیب سی بات یہ تھی کہ درختوں پر کوئی پرندہ بھی نہیں تھا، کسی جانور کی آواز تک سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ہوا بند تھی اور کسی درخت یا جھاڑی کی ٹہنی تک نہیں ہل رہی تھی۔ ماریا نے اس قسم کا جنگل زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ درخت اور سبزہ اتنا گھنا تھا کہ دھوپ شاہوں میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ سایوں پر اندھیروں کا گمان ہوتا تھا۔ یہ ایک عصبی جنگل معلوم ہو رہا تھا۔ ماریا کو چلتے چلتے خوف محسوس ہونے لگا۔ اسے ہر قدم پر یوں لگتا جیسے کوئی شخص اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس نے چلتے چلتے کئی بار اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنی، مگر جب بھی وہ پلٹ کر پیچھے تکتی وہاں کوئی نہ ہوتا۔ ایک بار تو ماریا نے صاف کسی کی آواز سنی جو اسے پکار رہی تھی۔ ماریا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ذرا غور کریں، اگر دوپہر کو ایک سنسان جنگل میں آپ کو اپنے پیچھے کسی شخص کی ڈراؤنی آواز سنائی دے تو آپ پر کیا اثر ہوگا؟ اگرچہ ماریا بڑی بہادر لڑکی تھی، پھر بھی وہ ڈر گئی اور دل ہی دل میں خدا کو یاد کر کے دعائیں مانگنے لگی۔ اچانک جنگل میں کسی نے پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ ہاتھ بھاری اور ٹھنڈا تھا۔ ماریا وہیں رک گئی۔ اس نے کن اکھیوں سے ہاتھ کو اپنے کندھے پر دیکھا۔ اس ہاتھ پر جگہ جگہ بال اگے ہوئے تھے۔ وہ کسی بھاری بھرکم رچھ کا ہاتھ لگ رہا تھا۔ ماریا ڈر کر چیخ مارنا چاہتی تھی مگر خاموش رہی۔ اس کا گلا خشک ہو گیا اور اس کے حلق سے کوئی آواز تک نہ نکل سکی۔ اس نے سوچا کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے، مگر اس کے پاؤں ایک ایک من کے ہو گئے۔ اسے وہاں بھاگنے کی کوشش کی لیکن اس کا پاؤں زمین سے نہ اٹھ سکا۔ قریب تھا کہ وہ غش کھا کر گر پڑے کہ اس دیو کے ہاتھ نے ماریا کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ ماریا نے زمین پر اپنے قدم چبا لیے اور واپس مڑنے سے انکار کر دیا۔ ہاتھ کا وزن بڑھتا گیا۔ ماریا نے بھی بڑے حوصلے اور بہادری سے کام لے کر قدم آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ جو شخص ہمت سے کام لے کر نکل جانے کی کوشش کرے، خدا اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ ماریا نے بھی ہمت سے کام لینے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ خدا نے اس کی مدد کی اور وہ ایک دم اٹھ کر بھاگنے لگی۔ دیو کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ ماریا اس خوفناک پنجے سے نکل چکی تھی اور جنگل میں کسی نامعلوم منزل کی طرف بھاگی جا رہی تھی۔ اسے کوئی خبر نہیں تھی کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ اس کے پاؤں اور کپڑے جھاڑیوں سے الجھ رہے تھے۔ اس کے بال درختوں کی شاخوں اور پتوں میں الجھ رہے تھے۔ اس کے پاؤں میں کانٹے چبھ رہے تھے مگر وہ بھاگی جا رہی تھی۔ اب اس کے پیچھے ڈراؤنی چیخیں سنائی دینے لگی تھی۔ ایک تلوار جسے آگ لگی ہوئی تھی ماریا کے سامنے آ کر گر پڑی۔ ماریا نے کوئی پرواہ نہیں کی اور آگے ہی بھاگتی بھاگتی چلی گئی۔ اب جلتے ہوئے تیر اس کے پیچھے آگے دائیں بائیں آ کر گرنے لگے۔ ڈراؤنی چیخیں زیادہ بلند ہو گئی۔ ان چیخوں میں ایسی خوفناک آوازیں بھی شامل تھیں جو روتے اور بیان کرتے ہوئے ماریا کا نام لے لے کر اسے واپس اپنی طرف بلا رہی تھی۔ ماریا پر جادو سا ہونا شروع ہو گیا۔ بھاگتے بھاگتے اس کا سر چکرانے لگا۔ اس کے قدموں سے جیسے جان نکلنا شروع ہو گئی۔ اس کے اندر طاقت کم ہونا شروع ہو گئی۔ اس کا گلا خشک ہو گیا، زبان سوکھ کر کانٹا بنتی گئی۔ وہ نڈھال سی ہوگی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ دہشت ناک آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں اور اس کا پیچھا کیوں کر رہی ہیں۔ وہ مسلسل بھاگتی چلی جا رہی تھی اور اس کے بدن سے طاقت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ ایک جگہ وہ گرنے ہی والی تھی کہ اچانک اسے جنگل کے درمیان ایک بہت بڑے درخت کے نیچے ایک نیلے رنگ کی ہلکی ہلکی روشنی سی دکھائی دی۔ یہ روشنی گویا آسمان سے ایک نازک اور رنگین آبشار کی مانند درخت کے اوپر گر رہی تھی۔ ماریا کا سر بری طرح چکرا رہا تھا اور اس کے آگے پیچھے اور ارد گرد تیروں، تلواروں اور نیزوں کی بارش شروع ہو چکی تھی۔ بھوتوں اور چڑیلوں کی چیخیں سارے جنگل میں گونج رہی تھی۔ ماریا نے دیکھا کہ اس درخت کے نیچے ایک دبلا پتلا سا آدمی آلتی پالتی مارے آنکھیں بند کیے بیٹھا ہے۔
اس کے سر کے بال اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ پتھر کا بت بنا درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ ماریا کو حوصلہ ہوا کہ جنگل میں وہ اکیلی نہیں ہے بلکہ ایک مرد درخت کے نیچے بیٹھا ہے۔ وہ بھاگتی ہوئی اس آدمی کے قدموں میں جا کر گر پڑی اور بولی، خدا کے لیے مجھے ان چڑیلوں سے بچاؤ۔ دبلے پتلے آدمی نے اپنی پتھر جیسی بند پلکیں کھول کر ماریا کی طرف دیکھا۔ ماریا نے محسوس کیا کہ اس کی طرف دو آنکھیں نہیں بلکہ دو گہرے روشن سورج دیکھ رہی ہیں۔ وہ سہم کر پیچھے ہٹ گئی۔ دبلے پتلے جوگی کے چہرے پر بہت ہی نرم اور شگفتہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ ماریا نے یہ لحظہ محسوس کیا کہ جنگل کی فضا سے چڑیلوں اور بھوتوں کی خوفناک آوازیں آنا بند ہو گئی ہیں۔ اس نے آنکھیں کھول کر ارد گرد دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ نہ اب جلتے ہوئے تیروں کی بارش ہو رہی تھی اور نہ اس کے دائیں بائیں نیزے اور تلواریں گر رہی تھی۔ ماریا نے اس نیک درویش کے قدموں پر ہاتھ رکھ کے کہا، بابا تم نے مجھے بچا لیا، نہیں تو چڑیلے اور بھوت مجھے مار ڈالتے۔ درویش جوگی نے مسکرا کر کہا، بیٹی دنیا میں کوئی چڑیل اور کوئی بھوت نہیں، یہ سب کچھ انسان کا دماغ اپنے خوف کی وجہ سے پیدا کرتا ہے۔ میری طرف دیکھو، میں 10 برس سے اس جنگل میں درخت کے نیچے بیٹھا خدا کی عبادت کر رہا ہوں۔ مجھے کبھی کسی چڑیل یا جن بھوت نے تنگ نہیں کیا، صرف اس لیے کہ میرا دماغ صحت مند اور بہادر ہے۔ میں ڈرتا نہیں، سوائے خدا کے اور کسی سے خوف نہیں کھاتا۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھوت کوئی چڑیل میرے قریب تک نہیں پھٹک سکتی۔ ماریا یہ سن کر حیران رہ گئی کہ وہ بزرگ 10 برس سے اس درخت کے نیچے بیٹھا عبادت کر رہا ہے۔ اس نے حیرانگی سے پوچھا، بابا کیا آپ کو کچھ حاصل ہوا؟ درویش نے کہا، میں نے صبر کرنا سیکھ لیا ہے اور یہ کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ تمہارا نام کیا ہے بابا؟ تم کون ہو اور یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ درویش نے کہا، بیٹی میرا نام گوتم ہے، میں کپل وستو کے راجا سدودھن کا بیٹا ہوں۔ میں انسانی دکھوں کا علاج تلاش کرنے کے لیے یہاں بیٹھا عبادت کر رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ میں ایک دن دنیا میں انسانوں کے دکھوں کا علاج ضرور تلاش کر لوں گا۔ ماریا نے کہا، بابا کیا آپ نے انسانوں کے دکھوں کے لیے اپنا محل چھوڑ دیا؟ ہاں بیٹی، جب تک انسان کچھ دے نہ اسے کچھ مل نہیں سکتا۔ انسان کو کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ قربانی ضرور دینی پڑتی ہے۔ اگر انسان یہ سوچے کہ میں قربانی بھی نہ دوں اور کامیابی بھی حاصل ہو جائے تو ایسا ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ماریا ایک بات پر تعجب کر رہی تھی کہ اس درویش کے پاس آتے ہی اس کے دل کو بڑا سکون آ گیا تھا اور جنگل میں بھی ہر طرف گہری پرسکون خاموشی چھا گئی تھی۔ اب وہاں نہ کسی چڑیل یا بھوت کی آواز تھی اور نہ کوئی اسیب اس کے سر پر چھا رہا تھا۔ ماریا دل میں ایک گہرے سکون کے سائے کو اترتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اس کا دل اب زور زور سے نہیں دھڑکتا تھا، اس کی سانسیں اب تیز تیز نہیں چلتی تھی، اس کا حلق بھی اب خشک نہیں تھا، اس کی آواز پر پڑے ہوئے کانٹے بھی دور ہو گئے تھے، صرف اسے ہلکی ہلکی پیاس اور بھوک محسوس ہونے لگی تھی۔ ماریا نے گوتم کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی۔ ماریا کے لیے اس انیک اور عظیم انسان کے چہرے پر نظریں جمانا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے کہا، بابا مجھے بھوک لگی ہے۔ گوتم ذرا سا مسکرایا، اس نے اپنے جھونپڑے کی طرف اشارہ کیا، بیٹی وہاں تمہیں کچھ کھانے کو مل جائے گا۔ ماریا وہاں سے اٹھ کر جھونپڑے میں آ گئی۔ یہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی جس کے چھت درخت کی شاخیں کاٹ کر بنائی گئی تھی۔ اندر زمین پر بھی درختوں کے سوکھے پتے بچھے ہوئے تھے۔ ایک طرف کونے میں پتھر کی سل پر کچھ جنگلی پھل رکھے ہوئے تھے، پاس ہی مٹی کے پیالے میں پانی تھا۔ ماریا نے وہاں بیٹھ کر جنگلی پھل بڑے مزے سے کھائے اور پیالے میں سے پانی پیا۔ اس کا پیٹ بھی بھر گیا اور بھوک پیاس پوری طرح مٹ گئی۔ وہ اسی جگہ سوکھے پتوں پر لیٹ کر سو گئی۔ جس وقت وہ سو کر اٹھی وہ شام ہو رہی تھی۔ اس نے جھونپڑے سے باہر نکل کر دیکھا، گوتم اسی طرح درخت کے نیچے بیٹھا عبادت کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ تھی۔ ماریا خاموشی سے اس عظیم الشان ہستی کو دیکھتی رہی جو غریبوں اور دکھی لوگوں کی خوشی کے لیے اپنا محل اور گھر بار چھوڑ کر جنگل میں بھوکا پیاسا بیٹھا عبادت کر رہا تھا۔ وہ جھونپڑی کے باہر بیٹھ کر گوتم بدھ کو عبادت کرتے دیکھنے لگی۔ رات ہو گئی، جنگل میں چاند نکل آیا جس کی نیلی نیلی روشنی درختوں سے چھن چھن کر آنے لگی۔ ماریا بہت تھکی ہوئی تھی، وہ سوکھے پتوں پر لیٹ گئی۔ اسے پھر سے نیند آ گئی اور وہ سو گئی۔ ابھی اسے سوئے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ رات کے وقت ایک خوفناک چیخ بلند ہوئی۔ اس چیخ کی آواز سوائے گوتم بدھ کے کسی اور نے نہ سنی۔
جنگل کے درخت اس چیخ کو سن کر اپنی اپنی جگہ سے ہل گئے، مگر گوتم بدھ اپنی جگہ پر اسی طرح بیٹھا رہا، وہ اپنی جگہ سے بالکل نہ ہلا۔ چیخ کے بعد عورتوں کے واویلا اور بین کرنے کی دردناک آوازیں سنائی دینے لگی۔ اگر کوئی اور ہوتا تو اس کا کلیجہ ہل جاتا، مگر گوتم بدھ اپنی جگہ پر بڑے سکون کے ساتھ بیٹھا رہا۔ عجیب بات تھی کہ ماریا کو بھی کچھ معلوم نہ تھا، اس پر بھی ان آوازوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی، واویلا کی آوازیں بھی آنا بند ہو گئی تھی۔ اب جنگل میں چاروں طرف چڑیلیں نمودار ہوئیں اور انہوں نے قریب آ کر گوتم بدھ کو ڈرانا شروع کر دیا۔ دوسری طرف سے لمبے لمبے دانتوں اور بھیانک چہروں والے بھوت سامنے آئے اور انہوں نے بھی گوتم بدھ کو وہاں سے ڈرا کر اٹھانے کی کوشش شروع کر دی، مگر گوتم بدھ اپنی جگہ پر اسی طرح چٹان کی طرح مضبوطی سے بیٹھا رہا۔ اس پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ چڑیلیں وہاں سے پریشان ہو کر بھاگنا شروع ہو گئی۔ بھوتوں نے اپنے اپنے کندھوں سے تیر کمان اٹھا کر ہاتھوں میں لیے، ان میں تیر جوڑے اور ایک ساتھ نشانہ باندھ کر گوتم بدھ پر ہزاروں تیر چھوڑ دیے، مگر کرنا خدا کا کیا ہوا کہ سارے کے سارے تیر گوتم بدھ کے آگے 10 قدم کے فاصلے پر آ کر زمین پر گر پڑے، جیسے گوتم بدھ کے آگے کوئی شیشے کی دیوار کھڑی ہو۔ وہ سارے کے سارے تیر اس دیوار سے ٹکرا کر زمین پر گر پڑے ہوں۔ بھوتوں نے ایک بار پھر گوتم بدھ پر تیروں کی بوچھار ماری، اس دفعہ بھی سارے تیر زمین پر اوندے منہ گر پڑے۔ اب بھوتوں نے شور مچا مچا کر ناچ کر گوتم بدھ پر تیروں کی بارش شروع کر دی، لیکن گوتم بدھ پر ان تیروں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ سارے تیر اس کے قدموں کے پاس زمین پر آ گر کر غائب ہوتے جا رہے تھے۔ آخر سارے بھوت ایک ایک کر کے غائب ہو گئے۔ پھر اچانک بجلی بڑی زور سے چمکی، اس کی کڑک نے سارے جنگل کو ہلا کر رکھ دیا، اور روشنی میں ایک عورت ہاتھ جوڑ کر گوتم بدھ کے سامنے آئی اور بولی، مہاراج، میں آپ کی بیوی ہوں، خدا کے لیے جنگل سے واپس آ جاؤ، میں گھر پر تمہاری راہ دیکھ رہی ہوں، محل کی آسائش اور آرام تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ گوتم بدھ نے ایک بار جو آنکھیں اٹھا کر اس عورت کی طرف دیکھا تو وہ ایک دم چڑیل بن گئی۔ اس کے سر پر لمبے لمبے سانپ لٹکنے لگے، اس کے لمبے لمبے دانت باہر کو نکل آئے، یعنی وہ حقیقت میں گوتم بدھ کی بیوی نہیں تھی بلکہ ایک چڑیل تھی جو اس کی بیوی کی شکل اختیار کر کے اس کو سچی راہ سے بھٹکانے کے لیے آئی تھی۔ لیکن چونکہ شہزادہ گوتم ثابت قدم تھا، ایک بار فیصلہ کر کے وہ اپنی جگہ پر ڈٹا ہوا تھا، اس لیے سارے بھوت ساری چڑیلیں اس کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ انہوں نے گوتم بدھ کے ارادے اور پختہ فیصلے کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے اور وہاں سے بھاگ اٹھی تھی۔ اب ایک بہت ہی ڈرونی شکل والا آدمی جس کا رنگ سیاہ اور آنکھیں نیلی تھی گوتم بدھ کے سامنے آ کر رقص کرنے لگا۔ اس کے گلے میں لمبے لمبے زہریلے سانپ لٹک رہے تھے۔ اس نے کتنے ہی سانپ ہاتھوں میں پکڑے ہوئے تھے۔ اس کے قریب آ کر کہا، اے شہزادے، واپس اپنے محل میں چلا جا، تو کیوں دکھی لوگوں کے لیے اپنی جوانی اور آرام قربان کر رہا ہے؟ قدرت نے جس کے لیے دکھ لکھے ہیں اسے دکھ مل کر ہی رہیں گے۔ واپس اپنے محل میں جا کر عیش کی زندگی بسر کر۔ گوتم بدھ نے ہاتھ اٹھا کر اسے کہا، اے نفرت کے دیوتا، تو مجھے ہرگز نہیں ورگلا سکتا، تو مجھے سچائی کی راہ سے نہیں ہٹا سکتا۔ میں نے انسانوں کی مصیبتوں، پریشانیوں اور دکھوں کو دیکھ کر اپنا عیش و آرام چھوڑا ہے۔ میں انسانوں کی بھلائی کے لیے محل سے نکل کر یہاں جنگل میں آ بیٹھا ہوں۔ میں ایک نہ ایک دن انسانی دکھوں اور خوشیوں کا راز ضرور پالوں گا، تو مجھے ورگلا نہیں سکتا۔ جا اپنی منحوس شکل لے کر یہاں سے دفع ہو جا۔ گوتم بدھ کے منہ سے ان الفاظ کا نکلنا تھا کہ اس سانپوں والے بھوت نے نفرت سے ایک قہقہ لگایا اور ایک ایک کر کے گوتم بدھ پر سانپوں کو اچھالنا شروع کر دیا، مگر کرنا خدا کا کیا ہوا کہ سانپ گوتم بدھ سے 1 فٹ کے فاصلے پر جا کر جل بن کر بھسم ہو جاتے، ایک شعلہ سا بلند ہوتا اور سانپ جل کر راکھ ہو جاتا۔ منحوس شکل والے بھوت کے سارے سانپ ختم ہو گئے۔ اب آگ کے شعلے نے اس کی طرف لپکنا شروع کر دیا۔ جب شعلے نے اس کے سر پر حملہ کیا تو وہ چیخ مار کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس کے بعد جنگل میں صبح کی ہلکی ہلکی نیلی اور پاکیزہ روشنی پھیلنی شروع ہو گئی۔ درختوں پر پرندوں نے خدا کی شان میں میٹھے میٹھے گیت گانا شروع کر دیے۔ ماریا کی آنکھ کھل گئی، اس نے دیکھا سارے جنگل میں ایک نور سا پھیلا ہوا ہے۔ گوتم بدھ اسی طرح چہرے پر ہلکا ہلکا تبسم لیے درخت کے نیچے بڑے سکون کے ساتھ بیٹھے خدا کی عبادت کر رہے تھے۔
वो उठकर गौतम बुद्ध के पास आकर बैठ गई। उसने गौतम बुद्ध के पाँव छूकर उसे सलाम किया और बोली, मुझे इजाज़त दो ए अजीम इंसान, मुझे अपने भाइयों की तलाश में बहुत आगे जाना है। गौतम बुद्ध ने कहा, खुदा तुम्हें तुम्हारे भाइयों से मिला दे नेक दिल बेटी। मारिया ने कहा, ए अजीम इंसान, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरे भाइयों को कहाँ तलाश करूं? गौतम बुद्ध ने कहा, ए नेक बच्ची, मैं तुम्हें नहीं बता सकता, मैं खुद अपनी तलाश में हूँ। जिस रोज़ मुझे अपना पता मिल गया उस रोज़ मैं तुम्हारे भाइयों के बारे में भी बता सकूँगा। फिर भी ए नेक हस्ती, मेरी कुछ तो रहनुमाई करें, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके कदमों में आई हूँ। गौतम ने मारिया के सर पर हाथ रखकर कहा, बेटी, खुदा तुझे तेरे बिछड़े हुए भाइयों से मिला दे। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि मुझे शहर उज्जैन की तरफ से तुम्हारे भाइयों के साए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से शहर उज्जैन कितनी दूर है? जंगल से निकलकर तुमको एक दरिया मिलेगा। उस दरिया को पार करके एक और जंगल जिसमें चट्टानें भी हैं, उस जंगल से बाहर निकलोगी तो सामने शहर उज्जैन की फसील दिखाई देगी। खुदा आपको हमेशा खुश रखे ए अजीम इंसान, खुदा तुम पर भी अपनी रहमत करे बेटी। मारिया ने गौतम को सलाम किया और शहर उज्जैन का इरादा करके जंगल में चल पड़ी। रात उसने फिर एक दरख्त पर सोकर बसर की। दूसरे रोज़ जंगल में चलती रही। तीसरे रोज़ सुबह के वक्त जंगल खत्म हो गया और सामने दरिया बह रहा था। उस दरिया को पार करके मारिया को एक और जंगल में दाखिल हो जाना था। दरिया पार करते हुए मारिया दूसरे जंगल में दाखिल हो गई। ये जंगल पहले जंगल की तरह खौफनाक और ज्यादा घना तो नहीं था। यहाँ गौतम के फरमाने के मुताबिक जगह जगह स्याह पथरीली चट्टानें बिखरी हुई थी और चश्मे बह रहे थे। दरख्तों पर फल भी उगे हुए थे। मारिया ने एक जगह फल खाए, चश्मे का ठंडा पानी पिया तो उसकी जान में जान आई। थोड़ी देर आराम करने के बाद वो फिर आगे की तरफ रवाना हो गई। सारा दिन वो जंगल में सफ़र करती रही। रात को एक चट्टान के ऊपर चढ़कर उसने साथ रखे हुए फल खाए, पानी पिया और सूखे पत्ते बिछा कर सो गई। सारी रात वो बड़े सुकून के साथ सोई रही। इस जंगल में दरिंदे बिल्कुल नहीं थे। वो बड़े आराम से सोई रही। सुबह इसकी आंख खुली तो सूरज की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। चट्टान पर से उतरकर उसने आगे चलना शुरू कर दिया। यहाँ उसे एक छोटा सा कच्चा रास्ता नजर आया। उससे मालूम हुआ कि यहाँ से लोग गुजरते रहते हैं। इसका मतलब है कि वो आबादी के करीब करीब पहुँच चुकी है। मारिया को बड़ी खुशी हुई। एक जगह उसे 2-4 झोंपड़े दिखाई दिए। उनके बाहर कुछ नंग दड़ंग बच्चे खेल रहे थे। मारिया को देखकर एक औरत झोंपड़े से बाहर आई थी। मारिया ने उससे पूछा, क्या पीने के लिए पानी मिल जाएगा? वो औरत जल्दी से अंदर जाकर पानी से भरा हुआ कटोरा लेकर आई। पानी पीकर मारिया ने उसे पूछा, उज्जैन शहर को कौन सा रास्ता जाता है? औरत ने कहा, यही रास्ता जाता है। तुम्हें रास्ते में रात हो जाएगी। बेहतर है कि यहाँ रात गुजार कर सुबह मुँह अंधेरे सफ़र करो। फिर तुम अकेली भी हो। रात को सफ़र करना ठीक नहीं है। मारिया पहले भी बहुत थक चुकी थी। इसे औरत की तजवीज़ पसंद आ गई। उसने कहा, अगर तुम्हें तकलीफ़ ना हो बहन, तो मैं यहाँ रात बसर करते हुए खुशी महसूस करूँगी। मुझे एक बहन की मदद करके खुशी हो गई। तुम मेरे झोंपड़े में बड़े आराम और शौक से आराम कर सकती हो। मेरा खामद शहर गया हुआ है। घर में सिवाय मेरे और कोई नहीं है। मारिया झोंपड़ी में ठहर गई। औरत ने मारिया के आगे उबले हुए मोटे चावल और पानी लाकर रखा। मारिया ने चावल खाकर पानी पिया और झोंपड़ी के अंदर बांस की चारपाई पर लेट गई। एक अरसे के बाद उसे चारपाई पर लेटना नसीब हुआ था। उसे लेटते ही नींद आ गई और वो गहरी नींद में खो गई। रात भर उसे होश न रहा। सुबह उठी तो बड़ी ताज़ा दम थी। उसकी सारी थकान उतर चुकी थी। वो अपने आप को बड़ी हशाश बशाश महसूस कर रही थी। नाश्ते पर औरत ने मारिया को अनानास और केले खाने को दिए, जिन्हें मारिया ने बड़े शौक से खाया। ये फल भी उसे जंगल में कहीं नहीं मिला था, क्योंकि जंगलों में जंगली केलों के दरख्त होते थे जिनका फल कच्चा और खुश्क रह जाता है। मारिया सफ़र पर रवाना होने लगी तो उस औरत का खामद आ गया। उसने मारिया के सर पर हाथ रखकर प्यार किया और पूछा, बेटी, तू उज्जैन शहर में किसके पास जाना चाहती है? मारिया ने इसे बताया कि उसके 2 भाई अंबर और नाग उससे बिछड़ गए हैं और उनकी तलाश में वो उज्जैन जा रही है। उसने कहा, मगर बेटी, तू एक अजनबी शहर में उन्हें कहाँ तलाश करती फिरेगी? क्या वहाँ तुम किसी को जानती हो? नहीं तो उज्जैन मेरे लिए एक नया शहर है।
پھر تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہاں تمہارے بھائی رہتے ہیں؟ یہ بات مجھے ایک بزرگ درویش نے بتائی تھی کہ میرے بھائی مجھے شہر اجین میں ہی ملیں گے۔ چلو یہ بھی ٹھیک ہوا، مگر تو انہیں کہاں تلاش کرتی پھرے گی؟ پھر بابا میں کیا کروں؟ مجھے ہر حالت میں اپنے بھائیوں کو تلاش کرنا ہے، مجھے ان کے پاس جانا ہے، میں اپنے بھائیوں کو بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ عورت اور اس کا خاوند سوچ میں پڑ گئے۔ آخر اس آدمی نے کہا، بیٹی، میرا ایک چھوٹا بھائی اجین شہر ایک شمشان بھومی میں مردے کو جلانے پر نوکر ہے، اگر تم اس کے پاس جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، وہ تمہاری مدد بھی کرے گا اور تمہیں اس کے پاس قیام کرنے کے لیے جگہ بھی مل جائے گی۔ کیا تم تیار ہو؟ ماریا نے سوچا کہ وہ اجنبی شہر میں کہاں ماری ماری پھرے گی، بہتر ہے کسی شریف آدمی کے پاس جا کر ٹھہر جائے اور پھر اس کی مدد سے شہر میں اپنے بھائیوں کو تلاش کرے۔ اس نے کہا، ہاں بابا، میں آپ کے بھائی کے پاس ٹھہر جاؤں گی۔ شاباش بیٹی، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ اس سے جا کر میرا ذکر کرنا اور کہنا کہ میں نے تمہیں اس کے پاس بھیجا ہے۔ مردوں کو جلانے کا قبرستان شہر اجین کے مشرقی کنارے پر ایک جھیل کے کنارے پر ہے۔ میرے بھائی کا نام دیاس ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ بابا۔ ماریا ان لوگوں کا شکریہ ادا کر کے اور اجازت لے کر وہاں سے چل پڑی۔ اسے جنگل میں سے ایک سیدھی اور مختصر راہ پر لگا دیا گیا۔ اس رستے پر چلتی ہوئی وہ شام ہونے سے پہلے ہی شہر کے قریب پہنچ گئی۔ وہ جنگل سے باہر نکلی تو سامنے اجین شہر کی فصیل دکھائی دے رہی تھی۔ ماریا ایک کچی سڑک پر چلتی ہوئی شہر کے قریب آ گئی۔ یہاں سے اس نے شہر کے مشرقی کنارے کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے وہ ایک پرانے درختوں والی جھیل کے پاس پہنچ گئی۔ یہی وہ جھیل تھی جس کے پاس وہ قبرستان تھا جہاں ہندو لوگ اپنے مردوں کو جلایا کرتے تھے۔ ماریا ڈرتے ڈرتے قبرستان کے اندر داخل ہوئی۔ یہاں ہر طرف ایک ویرانی اور بربادی چھائی ہوئی تھی۔ فضا میں جلے ہوئے مردوں کی بو پھیلی ہوئی تھی، جگہ جگہ راکھ بکھری پڑی تھی۔ ایک پرانے سیاہ رنگ کی دیواروں والے مکان پر ایک تنگ سا دروازہ تھا جس کے باہر تلسی کا درخت لگا تھا۔ اس دروازے کے پاس ہی ایک ادھیڑ عمر کا آدمی بیٹھا چولہے پر مٹی کا لیپ کر رہا تھا۔ ماریا اس کے پاس آ کر رک گئی۔ اس آدمی نے آنکھ اٹھا کر پوچھا، کون مر گیا ہے؟ لاش کب آئے گی؟ ماریا نے کہا، بابا، میرا کوئی نہیں مر گیا۔ آدمی نے چونک کر ماریا کی طرف دیکھا، تو پھر تم یہاں کیا لینے آئی ہو؟ ماریا نے جب اسے ساری بات بتائی، اسے اس کے بھائی نے بھیجا ہے، تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا، بیٹی، اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھو۔ میں یہاں اپنی بیٹی نتاشا کے ساتھ رہتا ہوں اور وہ اوپلے لینے گئی ہوئی ہے۔ تم اس چارپائی پر بیٹھو، وہ ابھی آ رہی ہوگی۔ ماریا چارپائی پہ بیٹھ گئی۔ اس آدمی نے ماریا کو پیتل کے کٹورے میں دودھ لا کر پلایا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی بیٹی نتاشا بھی آ گئی۔ یہ ماریا سے عمر میں بڑی تھی اور بڑی نیک دل عورت معلوم ہوتی تھی۔ نتاشا کے باپ نے اسے بتایا کہ ماریا کو اس کے بھائی نے بھیجا ہے اور اسے شہر اجین میں اپنے 2 بھائیوں کی تلاش ہے۔ نتاشا نے مسکرا کر ماریا کی طرف دیکھا اور کہا، فکر نہ کرو بہن، اس کو اپنا ہی گھر سمجھو۔ ہم سے تمہاری جو خدمت ہوگی ہم کریں گے اور تمہاری بھائیوں کو تلاش کرنے میں تمہاری مدد بھی کریں گے۔ ماریا نے اس گھر میں رہنا شروع کر دیا۔ اس نے نتاشا کے باپ کو امبر اور ناگ کے حلیے بتا دیے تھے۔ وہ دن میں تھوڑی دیر کے لیے شہر جاتا اور امبر ناگ کو ادھر ادھر تلاش کرتا رہتا۔ کبھی کبھار ماریا بھی نتاشا کے ساتھ شہر چلی جاتی اور اپنے بھائیوں کو تلاش کرتی، مگر امبر اور ناگ اسے کہیں دکھائی نہ دیتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ امبر اور ناگ ابھی شہر اجین میں پہنچے ہی نہیں تھے۔ وہ ابھی اسی جنگل میں تھے جسے پار کر کے ماریا شہر میں داخل ہوئی ہے۔ سفر کرتے کرتے دونوں دوست تھک گئے اور ان کا سفر کرتے ہوئے 10 دن گزر گئے تھے۔ چٹانوں والے جنگل میں پہنچ کر وہ ایک جگہ سوکھے پتوں پر لمبی تان کر سو گئے۔ وہ سارا دن اور ساری رات سوتے رہے۔ اگلے روز صبح کو اٹھے تو بہت تازہ دم اور حشاش بشاش تھے۔ ان کی ساری تھکن دور ہو گئی تھی۔ امبر نے ناگ سے کہا، بھائی، ہمیں امید ہے کہ تھوڑی دیر بعد ہم اجین پہنچ جائیں گے، مگر مجھے رہ رہ کے ماریا کا خیال آ رہا ہے۔ خدا جانے بیچاری کس حال میں ہوگی اور کہاں ہوگی۔ ناگ بولا، میرا دل کہتا ہے کہ وہ مصیبت میں نہیں ہے اور بہت جلد ہماری اس سے ملاقات ہو جائے گی۔ کبھی کبھی میرا دل بھی یہی کہتا ہے۔ یہ ایک عجیب اتفاق ہوا تھا کہ دونوں دوست اسی جنگل سے گزرے تھے جس میں سے ماریا گزری تھی، مگر ان کی ملاقات نہ تو گوتم سے ہوئی اور نہ انہیں رستے میں اس عورت کا جھونپڑا دکھائی دیا جس کے خاوند نے ماریا کو شہر اپنے بھائی کے پاس قبرستان میں بھیجا تھا۔
وہ چلتے چلے گئے اور دوپہر کے وقت جنگل سے باہر نکل آئے۔ سامنے اجین شہر کے مکان دکھائی دے رہے تھے۔ وہ بڑے خوش ہوئے کہ آخر ان کا دشوار گزار سفر ختم ہوا اور وہ منزل پر پہنچ گئے۔ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر شہر کے دروازے میں سے گزرنے لگے تو پہرے داروں نے روک لیا۔ تم لوگ کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ عنبر نے آگے بڑھ کر کہا کہ ہم دونوں بھائی ہیں، ہم ملک شام سے آ رہے ہیں۔ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ ہم دونوں وید حکیم ہیں، ہم جڑی بوٹیوں کی تجارت بھی کرتے ہیں اور بیماریوں کا علاج بھی کرتے ہیں۔ پہرے دار نے مسکرا کر کہا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، مگر سب سے پہلے میری بیوی کا علاج کرو تم۔ وہ 10 ماہ سے سر میں درد کے مرض میں مبتلا ہے، اگر تم نے اس کا علاج کر دیا تو تم شہر میں جا سکو گے۔ عنبر کے لیے یہ کوئی پہلی آزمائش نہیں تھی، ہزاروں سالوں سے وہ ایسا کرتا ہوا آیا ہے۔ اس نے پہرے داروں کی یہ شرط منظور کر لی۔ پہرے دار اسے ایک مکان میں لے گئے جس کی ڈیوڑی میں بڑا سا دروازہ تھا۔ دروازے کے اندر ایک کوٹری میں اس پہرے دار کی بیوی بستر پر پڑی سر میں درد کی وجہ سے ہائے ہائے کر رہی تھی۔ عنبر نے ناگ کی طرف دیکھا۔ ناگ نے فوراً تھیلے میں سے پتھر کی شیشی نکال کر اسے تھما دی۔ عنبر نے پتھر کی شیشی کھول کر تیل نکالا اور اس عورت کے ماتھے پر مل دیا۔ تیل نے جادو کا اثر دکھایا، تیل کے ماتھے پر ملتے ہی عورت کا سر درد غائب ہو گیا اور تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ اس کا خاموش یعنی پہرے دار تو حیران رہ گیا، کیونکہ وہ 10 مہینوں میں تمام حکیموں کا علاج کروا چکا تھا اور کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ اس نے عنبر کا شکریہ ادا کیا۔ عنبر نے کہا، کیا اب ہمیں شہر میں داخل ہونے کی اجازت ہے؟ پہرے دار کہنے لگا، صرف اجازت ہی نہیں بلکہ اگر تمہیں کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہو تو مجھے بتاؤ، میں تمہاری ہر طرح سے مدد کروں گا۔ عنبر نے ناگ سے کہا، کیوں ناگ، ہمیں کسی مدد کی ضرورت ہے؟ ناگ نے مسکرا کر کہا، ہمیں صرف شہر میں داخل ہونے کی ضرورت ہے۔ عنبر اور ناگ شہر میں داخل ہو گئے۔ اجین بڑا پرانا شہر تھا، مکانوں کی دیواریں پرانی تھی، جگہ جگہ مندر تھے، جھیلوں اور باغوں میں پھول کھل رہے تھے۔ شہر کے وسط میں راجا کا محل تھا جس کے مینار پر جھنڈے لہرا رہے تھے۔ دونوں دوست پوچھتے پوچھتے ایک سرائے کے باہر پہنچ گئے۔ انہوں نے سرائے کے برہمن مالک سے پوچھا کہ رہنے کو ایک کوٹری مل جائے گی؟ برہمن نے پوچھا، کیا تم برہمن ہو؟ نہیں، ہم برہمن نہیں ہیں۔ چھی چھی چھی، تو پھر یہاں سے بھاگ جاؤ۔ عنبر اور ناگ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے اور سرائے کے مالک نے سرائے کا دروازہ بند کر دیا۔ معلوم ہوا کہ وہاں ذات پات اور چھوت چھات کا بڑا زور ہے اور کوئی غیر برہمن کسی برہمن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ریاست اجین پر ایک راجا کی حکومت تھی۔ یہ راجا بڑا کٹر برہمن تھا اور اپنے دربار میں کسی ایسے شخص کو داخل نہیں ہونے دیتا تھا جو برہمن نہ ہو۔ شہر کے ہر محلے میں ایک مکھیا حکومت کرتا تھا جو خود بھی برہمن تھا۔ شہر کے نیچ لوگ اچھوتوں کو شہر سے باہر نکال دیا گیا تھا۔ ان کی بستی شہر سے باہر شمشان بھومی یعنی مردے جلانے والے قبرستان کے پاس تھی۔ وہاں ذات پات کی تقسیم اور چھوت چھات اس قدر زیادہ تھی کہ اگر کسی برہمن ہندو کے ساتھ کوئی اچھوت چھو بھی جاتا تو برہمن فوراً دریا گنگا پر نہانے چلا جاتا اور اچھوت کو زمین میں زندہ گاڑ دیا جاتا۔ اگر کوئی چھوت غلطی سے کسی مندر میں داخل ہو جاتا تو اس کے دونوں پاؤں کاٹ کر اسے کسی گہری کھائی میں پھینک دیا جاتا۔ بیچارے اچھوتوں کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ شہر میں آ کر گھوم پھر سکے۔ وہ شہر کے باہر والی بستی میں رہتے تھے اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ ہر سال مذہبی تہوار کے موقع پر برہمن اپنے خاص پجاری کو اس بستی میں بھیجتے۔ وہ اچھوتوں کا سب سے خوبصورت بچہ قربانی کے لیے چن کر لے جاتا۔ بچے کے ماں باپ روتے پیٹتے رہ جاتے مگر ان کی فریاد سننے والا وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ سرائے کے مالک سے عنبر اور ناگ نے جب یہ کہا کہ وہ برہمن نہیں ہے تو یہ انہوں نے سب سے بڑی غلطی کی تھی، کیونکہ کوئی بھی غیر برہمن شہر میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن ان کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ وہ بڑے مزے سے بازاروں میں گھومتے پھرتے اور رات بسر کرنے کے لیے کوئی جگہ تلاش کرتے رہے۔ دوپہر کے وقت وہ ایک مندر کے باہر جا کر کھڑے ہو گئے۔ یہاں سانپوں کی پوجا ہوتی تھی۔ ایک موٹے پیٹ والا پجاری مندر کے لیے بھیڑوں کے آگے چارہ ڈال رہا تھا۔ ناگ نے آگے بڑھ کر کہا کہ اس مندر میں رات بسر کرنے کے لیے کچھ جگہ مل سکتی ہے؟ موٹے پجاری نے بڑے غور سے سر سے پاؤں تک ان کو دیکھا اور پوچھا، تم لوگ کون ہو اور یہاں کہاں سے آئے ہو؟ عنبر نے اس کو بتایا کہ وہ وید ہیں، جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے ہیں۔ پجاری ذرا پرے ہٹ کے کھڑا ہو گیا، کیا تم برہمن نہیں ہو؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے بھی ایک سرائے کے مالک نے ہم سے یہی پوچھا تھا۔ پجاری کہنے لگا، اگر تم برہمن نہیں ہو تو فوراً اس شہر سے نکل جاؤ،
نہیں تو تم کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جائے گا۔ بھاگو بھاگو یہاں سے۔ امبر اور ناگ سوچ میں پڑ گئے۔ انہوں نے سوچا کہ آخر وہ کہاں در بدر مارے مارے پھرتے رہیں گے، کیوں نہ اس پجاری کی منت سماجت کر لی جائے۔ ناگ نے کہا بابا ہم غریب پردیسی ہیں، ہم اس شہر کی بڑی تعریف سن کر یہاں آئے ہیں، کچھ روز شہر کی سیر کر کے واپس چلے جائیں گے، آپ ہمیں مندر میں 2-4 روز ٹہلنے کی اجازت دے دیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ پجاری نے جھڑک کر کہا کہہ جو دیا کہ جو برہمن نہیں اس کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے، میں اپنے مندر کو تم لوگوں سے ناپاک نہیں کروانا چاہتا، ناگ دیوتا ناراض ہو جائے گا۔ ناگ نے کہا میں ناگ دیوتا کو منا لوں گا بابا، بکواس بند کرو۔ پجاری چیخ اٹھا تم کون ہوتے ہو ہمارے ناگ دیوتا کا نام لینے والے؟ تم برہمن نہیں ہو، تم جانور ہو، ملیچ ہو، اگر تم یہاں سے نہ ہلے تو میں تم پر ایک سانپ چھوڑ دوں گا۔ ناگ بولا بے شک ہم پر زہریلے سانپ چھوڑ دو، ہم یہاں سے نہیں ہلیں گے۔ اچھا تو ابھی مزہ چکھائے دیتا ہوں۔ اب وہ وہاں دوسرے لوگ بھی جمع ہو گئے، انہوں نے بھی امبر اور ناگ کو برا بلا کہنا شروع کر دیا۔ کسی نے کہا یہ جانور ہیں، انہیں زندہ زمین میں گاڑ دو۔ کسی نے کہا یہ اچھوت ہو کر ہمارے مقدس مندر میں آئے ہیں، ان دونوں کے پاؤں کاٹ دو۔ کسی نے کہا ان پر زہریلے سانپ چھوڑ دو۔ پجاری بولا لوگوں یہ اچھوت ہیں، انہوں نے ہمارے مندر میں آنے کی جرات کی ہے، ان کو اس گناہ کی سزا ملے گی۔ پجاری نے ایک نوکر کو اشارہ کیا، نوکر اندر سے ایک مرتبان لیا جو بڑے زہریلے سانپوں سے بھرا ہوا تھا۔ پجاری نے کہا اب بھی یہاں سے دفع ہو جاؤ، اگر تم نے اپنی ضد نہ چھوڑی تو تم پر یہ سارے زہریلے سانپ چھوڑ دیے جائیں گے، بولو کیا کہتے ہو، یہاں سے جاتے ہو یا نہیں؟ ناگ نے مسکرا کر کہا نہیں، ہم نہیں جائیں گے، تو پھر اپنے انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر پجاری نے مرتبان کو زمین پر الٹ دیا، اس میں سے کتنے ہی زہریلے سانپ نکل کر فرش پر رینگنے لگے۔ ان میں سے ایک بڑا سانپ بھی تھا جو اپنا پھن پھیلا کر کھڑا ہو گیا۔ سارے سانپ ناگ کی طرف اور امبر کی طرف بڑھنے لگے۔ بڑا سانپ امبر اور ناگ کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور جھومنے لگا، مگر ناگ اور امبر ذرا بھی نہ ڈرے، وہ اپنی جگہ پر کھڑے مسکراتے رہے۔ پھر ناگ نے آگے ہاتھ بڑھایا، اس کا ہاتھ بڑھانا تھا کہ ناگ نے اپنا پھن سمیٹ لیا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سارے سانپ زمین کے ساتھ لگ کر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ پجاری اور لوگ بڑے حیران تھے کہ یہ کیا عجوبہ شے ہو رہی ہے، کیونکہ وہ سارے کے سارے سانپ بے حد زہریلے اور سنگ دل تھے، انہوں نے کبھی کسی شخص کو معاف نہیں کیا تھا، وہ ہر ایک کو بے دریغ ڈس لیا کرتے تھے، لیکن اس وقت وہ امبر اور ناگ کے سامنے بھیگی بلی بنے بیٹھے تھے۔ ناگ نے ہاتھ بڑھایا کر بڑے سانپ کو ہاتھ میں پکڑ لیا اور پجاری کے اوپر پھینک دیا۔ پجاری چیخ مار کر پیچھے ہٹا، مگر سانپ اس کی گردن کے گرد لپٹ چکا تھا۔ لوگ ادھر ادھر بھاگ گئے، پجاری کا رنگ زرد ہو گیا، اسے پسینہ آ گیا۔ ناگ نے کہا اس وقت تمہاری موت اور زندگی میرے ہاتھ میں ہے، اگر میں سانپ کو ذرا سا بھی اشارہ کر دوں تو وہ تمہیں ایک پل کے اندر اندر ڈس کر ہلاک کر دے گا، بولو ہمیں مندر میں رہنے کی جگہ دیتے ہو یا نہیں؟ پجاری نے ہاتھ جوڑ کر کہا تمہیں اجازت ہے، تم میری کوٹری میں آ کر ٹھہر سکتے ہو، بھگوان کے لیے مجھے اس سانپ سے نجات دلاؤ، میں تمہارے پاؤں پڑتا ہوں۔ ناگ نے آگے بڑھ کر پجاری کے گلے سے سانپ کو اتار لیا اور زمین پر پھینک دیا۔ بڑا سانپ اپنے آپ رینگتا ہوا مرتبان کے اندر چلا گیا، اس کو دیکھ کر باقی چھوٹے سانپ بھی اس کے پیچھے پیچھے مرتبان میں گھس گئے۔ دونوں دوستوں کو مندر میں ایک کوٹری رہنے کے لیے مل گئی، سارا دن وہ شہر میں سیر کرتے اور رات کو کوٹری میں آ کر سو جاتے۔ ادھر ماریا کی سہیلی نتاشا بھی کسی وقت دن میں شمشان سے نکل کر شہر میں چکر لگا کر امبر اور ناگ کو تلاش کرتی اور واپس اپنے گھر چلی جاتی۔ ایک روز ماریا بھی اس کے ساتھ شہر کو سیر کو آ گئی، مگر اسے اپنے بھائی نظر نہ آئے۔ اب زرتاش کی بھی سنیے، وہ وارانسی میں راجا کے دربار میں پہنچ گیا، اس کے پاس مرتبان میں سانپ تو نہیں تھا مگر جھوٹے جوہرات بڑے ہوئے تھے۔ اس نے راجا کے دربار میں جھک کر سلام کیا اور کہا اے راجا مہاراجا، میں ملک یمن سے آپ کے لیے ایسے ایسے جوہرات لائے ہیں جن کی مثال ساری دنیا میں نہیں ملتی۔ راجا نے خوش ہو کر کہا ضرور دکھاؤ جوہری، ہمیں سچے جوہرات کی بہت تلاش ہے، ہم اپنی نئی رانی کو جوہرات کا تحفہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ زرتاش ٹھگ نے جوہرات مرتبان سے نکال کر راجا کے آگے پھیلا دیے، اگرچہ وہ سارے کے سارے جوہرات نکلی اور جھوٹے تھے لیکن ان کی چمک دمک بہت زیادہ تھی۔ راجا کے وزیر نے جوہرات دیکھ کر کہا مہاراج یہ جوہرات تو بڑے خوبصورت ہیں، میں نے ایسے ہیرے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھے۔ راجا نے زرتاش ٹھگ سے کہا ہمیں یہ جوہرات پسند ہیں جوہری، ہم ان کی عوض تمہیں بہت سا انعام دیں گے۔ راجا نے اشارہ کیا، ایک غلام سونے کی شفیوں سے بھرا ہوا تھیلا لایا،
راجا نے کہا یہ سونے کی شفیوں کا تھیلا جوہری کو دے دیا جائے۔ زرتاج ٹھگ تھیلا لے کر واپس اپنی سرائے میں آ گیا۔ اس نے کھول کر دیکھا تھیلا سونے کی شفیوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ بہت خوش ہوا کیونکہ 2 پیسے کے جوہرات کی عوض اسے بہت دولت مل گئی تھی۔ اب وہ یہی چاہتا تھا کہ کسی طرح رات ہو جائے اور وہ وہاں سے نکل جائے۔ زرتاج وہاں سے بھاگنے کی تیاریاں کر رہا تھا کہ اچانک اس نے راجا کے وزیر کو اپنے کمرے میں داخل ہوتے دیکھا۔ آئیے وزیر صاحب، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ وزیر نے بڑی مکاری سے مسکرا کر کہا، تم میری یہی خدمت کر سکتے ہو کہ ان اشرفیوں میں سے آدھی اشرفیاں مجھے دے دو۔ زرتاج نے حیران ہو کر پوچھا، وہ کس خوشی میں وزیر صاحب؟ وہ اس خوشی میں کہ تم نے راجا کو جو ہیرے جواہرات دیے ہیں وہ سارے کے سارے نکلی ہیں اور مجھے اس کا علم ہے۔ نہیں وزیر صاحب، آپ کو کسی نے غلط کہا ہے، وہ جواہرات تو سارے کے سارے اصلی ہیں اور بڑے قیمتی ہیں۔ وزیر نے زرتاج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تم راجا کو الو بنا سکتے ہو مگر مجھے نہیں۔ یاد رکھو، اگر تم نے مجھے میرا حصہ نہ دیا تو میں ابھی جا کر راجا کو سب کچھ بتا دوں گا کہ تم نے اسے نکلی ہیرے دی ہیں۔ پھر تمہارا جو حشر ہوگا اسے تم اچھی طرح جانتے ہو، اس لیے بہتر یہی ہے کہ سونے کی اشرفیوں میں سے آدھی اشرفیاں میرے حوالے کر دو۔ زرتاج ٹھگ سمجھ گیا تھا کہ وزیر بغیر حصہ لیے اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، چنانچہ اس نے دل ہی دل میں وزیر سے چھٹکارا حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے کہا، بہت بہتر وزیر صاحب، آپ جیتے میں ہارا، لیکن میں اس جگہ آپ کے ساتھ سودا نہیں کر سکتا۔ آپ گھر تشریف لے چلیں، میں دوپہر کے بعد حاضر ہو کر آپ کا حصہ بڑے ادب سے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، اور اگر تم نہ آئے تو پھر آپ بڑی خوشی سے راجا سے کہہ کر میری گردن کٹوا سکتے ہیں۔ میں تمہارا گھر پر انتظار کروں گا، میں دوپہر کے بعد ضرور پہنچ جاؤں گا۔ وزیر چلا گیا تو زرتاج گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ آخر وہ اپنے پہلے والے فیصلے پر قائم رہا۔ اس نے سرخ رومال جیب میں ڈالا، اشرفیوں کا تھیلا پلنگ کے نیچے چھپا کر ایک دوسرے تھیلے میں کنکر روڑے بھرے اور وزیر کے محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ جس دروازے میں سے اندر داخل ہوا، اتفاق سے وہاں کوئی پہرے دار نہیں تھا، چنانچہ کسی نے بھی اسے اندر گھستے نہ دیکھا۔ وہ وزیر کے کمرے میں آ گیا۔ وزیر بڑی بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ وہ زرتاج ٹھگ کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ زرتاج ٹھگ اسے آدھی دولت ضرور دے گا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ زرتاج ٹھگ ایک نامی گرامی ٹھگ ہے جو دولت کی خاطر دنیا کو قتل کر سکتا ہے۔ پھر وہ بلا کیسے اسے آدھی دولت دے سکتا ہے؟ زرتاج کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر وزیر خوش ہو گیا۔ اس نے اسے کرسی پر بٹھایا اور کہا، مجھے خوشی ہوئی کہ تم وعدے کے بڑے سچے اور پکے ہو۔ میرا خیال تھا کہ تم نہیں آؤ گے۔ اگر تم نہ آتے تو میں ابھی جا کر راجا کو ساری بات بتا دیتا اور پھر تمہاری گردن اڑا دی جاتی۔ زرتاج نے ہنس کر کہا، وزیر صاحب، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے وعدہ کرتا اور پھر حاضر نہ ہوتا؟ یہ تو آدھی دولت ہے۔ بھگوان کی قسم، اگر آپ کو خوش کرنے کے لیے میری جان بھی دینی پڑے تو میں ہرگز پرواہ نہیں کروں گا۔ وزیر تو پھول کر کپا ہو گیا۔ اپنی تعریف سن کر وہ بڑا خوش ہوا۔ پھر اس نے زرتاج ٹھگ سے کہا، میرا خیال ہے اب تمہیں تھیلا کھول کر میرے حصے کی اشرفیاں میرے حوالے کر دینی چاہیے۔ ضرور، مگر ایک ذرا سی تکلیف دینا چاہتا ہوں آپ کو۔ کہو، میری تکلیف کی پرواہ نہ کرو۔ زرتاج نے کہا، میری خواہش ہے کہ یہ اشرفیوں سے بھرا ہوا تھیلا آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے خود کھولیں اور اپنے حصے کی اشرفیاں گن کر الگ کر لیں۔ جیسے تمہاری مرضی۔ وزیر آگے بڑھا۔ وہ جھک کر تھیلے کی رسیاں کھولنے لگا۔ اس عرصے میں زرتاج ٹھگ اٹھ کر وزیر کے پیچھے ہو گیا۔ وزیر تھیلے کی گرہ کھول رہا تھا۔ زرتاج ٹھگ نے جیب سے سرخ رومال نکال کر ایک ہاتھ میں پکڑ لیا۔ پھر وہ جھکے ہوئے وزیر پر تھوڑا سا جھکا اور بجلی جیسی تیزی کے ساتھ اس نے وزیر کے گلے میں رومال ڈال دیا، اور اس سے پہلے کہ وزیر اٹھ کر زرتاج کو پکڑتا، اس نے زور سے ایک جھٹکا لگایا اور دوسرے ہی لمحے وزیر کی گردن کا منکا ٹوٹ چکا تھا۔ وہ بے جان ہو کر گر پڑا۔ زرتاج ٹھگ نے وزیر کی لاش کو ٹھکانے لگانے کے بارے میں سوچا۔ پہلے اس سے خیال آیا کہ کیوں نہ اسے دریائی نالے میں پھینک دیا جائے۔ پھر اس نے سوچا کہ اگر وہ وزیر کی لاش کو کمرے میں ہی پڑا رہنے دے تو کسی کو اس پر شک نہیں ہو سکتا، کیونکہ کسی نے اسے محل کے اندر داخل ہوتے نہیں دیکھا۔ چنانچہ زرتاج نے وزیر کی لاش کو وہیں چھوڑا اور چوری محل سے باہر نکل کر اپنے گھر آ گیا۔ شام کو سارے شہر میں وزیر کی موت کی خبر پھیل گئی۔ راجا نے بھی سیاہ لباس پہن لیا۔ 40 روز تک شہر میں سوگ منایا جاتا رہا۔ زرتاج کو بھی مجبوراً راجا کی خوشی کی خاطر وہاں ٹھہرنا پڑا۔ 40 دنوں کے بعد زرتاج ٹھگ نے راجا سے اجازت طلب کی اور سونے کی اشرفیاں اونٹ پر لاد کر
वाराणसी दरियाए चंबल के किनारे किनारे जंगलों की तरफ रवाना हो गया। इस दरियाए किनारे वाले जंगल में उसकी कमीनगाह थी, जहां उसके साथी डाकू और ठग रहते थे। जरदाश्त का साथी गोवंद उज्जैन आ गया। वो उज्जैन के एक मशहूरी जोहरी के यहाँ जरदाश्त के जौहरात बेचने आया था। उसे 2-1 रोज उज्जैन में ठहरना पड़ा। एक दिन वो बाजार से गुजर रहा था कि उसकी नज़र मारिया पर पड़ गई। मारिया अकेली ही टोकरी में भर रखे वापस कब्रिस्तान वाले मकान की तरफ जा रही थी। गोवंद ने उसका पीछा किया। दूसरे रोज वो किसी बहाने बाबा की झोंपड़ी में पहुंच गया। वहां सिवाय मारिया और नताशा की और कोई नहीं था। गोवंद ने बातों ही बातों में मालूम कर लिया कि मारिया को अपने भाइयों की तलाश है। उसने बड़ी चालाकी से कहा, क्या तुम्हारे भाइयों के नाम अंबर और नाग तो नहीं है? मारिया खुशी से उछल पड़ी। हाँ, यही नाम है। क्या तुमने उन्हें देखा है भाई? गोवंद ने ये नाम नताशा से मालूम कर लिए थे। उसने मुस्कुराकर कहा, अरे लड़की, तू तो ख्वाह महामारी मारी फिर रही है। तुम्हारे भाई तो 1 माह से हमारे गांव में ठहरे हुए हैं। कहाँ है तुम्हारा गांव भाई? यहाँ से कोई 1 दिन के फासले पर है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चली चलो, मैं कल सुबह जा रहा हूँ। नताशा ने कहा, हाँ मारिया, यहाँ कब तक इंतज़ार करोगी? इसके साथ चली जाओ। मारिया ने सबसे बड़ी गलती ये की कि भाइयों की मोहब्बत के जोश में वो बगैर सोचे समझे गोवंद के साथ उसके गांव के जाने के लिए तैयार हो गई। गोवंद अगले रोज आने का वादा करके चला गया। उसने नताशा को अपने साथ मिला लिया था। नताशा ने मकारी से कहा, मारिया बहन, इस वक्त ये सुनहरी मौका है कि तुम्हें तुम्हारे भाई मिल सकते हैं। अगर तुमने बाबा से बात की या इजाज़त ली तो वो तुम्हें अकेली जाने की इजाज़त नहीं देंगे और फिर तुम कभी अपने भाइयों से नहीं मिल सकोगी। इसलिए बेहतर यही है कि कल तुम चुपके से गोवंद के साथ चली जाओ। मैं गोवंद को जानती हूँ, वो बड़ा शरीफ लड़का है। बाकी जो कुछ होगा मैं संभाल लूँगी। मैं बाबा से कह दूँगी कि मारिया का एक भाई आ गया था और वो उसे अपने साथ ले गया। मारिया को नताशा की यह तजवीज़ दिल से पसंद आई। उसने कहा, ठीक है नताशा, मैं कल गोवंद के साथ चुपके से चली जाऊँगी। अगले रोज़ गोवंद कब्रिस्तान से बाहर वाली दीवार के पास पहुँच गया। नताशा ने मारिया को तैयार कर रखा था। गोवंद ने मारिया को एक अलग घोड़े पर बैठा दिया। खुद भी घोड़े पर सवार होकर उसके साथ हुआ और शहर उज्जैन को छोड़कर वो बाजार अपने गांव की तरफ और हकीकत में दरिया चंबल के किनारे ठगू के कमीनगाह की सिमत रवाना हो गए। सारा दिन वो दरिया के किनारे किनारे चलते रहे। रास्ते में एक जगह बैठकर उन्होंने खाना खाया। मारिया ने पूछा कि गाँव कब आएगा, तो गोवंद ने यही कहा कि बस आने ही वाला है। हर एक मकाम पर पहुंचकर वो दरिया को छोड़कर जंगल में दाखिल हो गई। अब मारिया को फिक्र हुआ कि कहीं इसके साथ धोखा तो नहीं हो रहा, क्योंकि वो इन जंगलों से गुजर चुकी थी और इसे मालूम था कि वहाँ कोई गांव नहीं है। इसने गोवंद की तरफ देखकर कहा, क्या तुम मेरे साथ धोखा तो नहीं कर रहे? गोवंद ने कहा, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। वो देखो, दरख्तों के उस पार मेरा गांव है। बस अब तो मंजिल पर हम पहुंचने ही वाले हैं। तुम तो यूं ही घबरा रही हो। मारिया ने दरख्तों में से देखा, वहाँ बस्ती तो कोई नहीं थी, अलबत्ता एक वीरान महल के खंडर जरूर दिखाई दे रहे थे। गोवंद मारिया को उस खंडर में ले गया। यहाँ उसके साथी मौजूद थे। मारिया उन डाकुओं को देखकर चीख मारकर बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वो एक पत्थर पर लेटी हुई थी और उसके सरहाने एक बूढ़ी औरत बैठी से पंखा कर रही थी। मारिया ने नकाहत भरी आवाज में पूछा, माँ जी, मैं कहाँ हूँ? उस औरत का चेहरा बड़ा संगदिल था। वो खुद कोई बहुत बड़ी चड़ेल लगती थी। उसने जोर से मारिया के मुंह पर थप्पड़ मारकर कहा, बकवास बंद करो, खबरदार जो जुबान से एक लफ्ज भी निकाला। शाम को गोवंद ने आकर मारिया को दूध और चावल दिए। बेचारी मारिया का भूख से बुरा हाल हो रहा था। मजबूरन 2-4 नवाले जहर मार किए और हाथ जोड़कर गोवंद से पूछा, भाई खुदा के लिए मुझे बताओ कि तुम मुझे यहाँ क्यों और किस लिए लाए हो? गोवंद ने कहका मारकर कहा, तुम्हें ये पूछने का कोई हक नहीं है। सुनो, मैंने तुम्हें अगवा कर लिया है। अब तुम यहाँ से एक कदम भी बाहर नहीं निकाल सकती। यहाँ से एक रात एक दिन के फासले पर एक पहाड़ी पर राजा संग्राम का किला है। राजा ने मुझसे कहा था कि अगर मैं उसे नीली आंखों वाली कनीज ला कर दूँ तो वो मुझे 1 लाख सोने की अशरफियाँ देगा। बस अब मैं तुम्हें राजा के हवाले कर दूंगा और उससे इनाम पाऊंगा। ये मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम सारी जिंदगी भी कोशिश करती रहो तो यहाँ से फरार नहीं हो सकती, इसलिए ये जुर्रत कभी नहीं करना। मारिया सर पकड़कर बैठ गई। बेचारी अपने भाई की तलाश में कहाँ से कहाँ पहुँच गई थी और अभी खुदा जाने उसकी किस्मत में कहाँ कहाँ की ठोकरें लिखी गई थी। वो समझ गई कि वो बड़े जालिम डाकुओं के कब्जे में है और वहाँ से निकलकर कहीं नहीं जा सकती। उस पर सख्त पैरा लगा दिया गया था।
اگر وہ اس کھنڈر سے نکل سکتی تو ہو سکتا تھا کہ وہ جنگل میں چھپتی چھپاتی اجین پہنچ جاتی، مگر اجین میں بھی اس کا کون تھا؟ منہ بلی بہن نتاشا نے بھی اس کے ساتھ غداری کی تھی۔ اب سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ صبر کر کے بیٹھ جائے اور حالات کے بدلنے کا انتظار کرے۔ زرتاج ٹھگ ایک کام سے کسی ریاست میں گیا ہوا تھا۔ وہ واپس آیا تو گووند نے اسے ماریا کے بارے میں بتایا کہ وہ اسے راجہ سنگرام کے پاس لے جا رہا ہے۔ زرتاج ٹھگ بڑا خوش ہوا کہ گووند نے اتنا اچھا شکار مارا کہ جس کے عوض اسے لاکھوں اشرفیاں ملنے والی تھیں۔ ماریا نے زرتاج ٹھگ کے آگے بھی رحم کی بھیک مانگنے کی کوشش کی، لیکن زرتاج نے ماریا کو بالوں سے پکڑ کر زمین پر دھکا دے دیا اور ڈانٹ کر کہا، خبردار، اگر پھر مجھ سے بھیک رحم کی مانگی تو میں رحم نام سے ناواقف ہوں۔ میرا کام تم جیسی لڑکیوں کو ایک پل میں ہلاک کر ڈالنا ہے۔ ماریا سہم کر بیٹھ گئی۔ تیسرے روز انہوں نے ماریا کے ہاتھوں کو کس کر باندھا اور اسے گھوڑے کے اوپر ڈالا۔ گووند کے ساتھ 4 ڈاکو اور تھے جو راجہ سنگرام کے قلعے کی طرف لے کر وہ روانہ ہو گیا۔ راجہ سنگرام کا قلعہ وہاں سے کافی دور تھا اور راستہ بڑا دشوار گزار تھا۔ ایک کچی پگڈنڈی پہاڑیوں ٹیلیوں کے درمیان سے ہو کر اوپر کو جاتی تھی۔ سارا دن سفر کرنے کے بعد رات کو انہوں نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ ماریا کے ہاتھ کی رسیاں کھول دی گئیں، اس کو کھانا دیا گیا۔ ماریا نے زہر مار کر کے کھانا کھایا اور سوچنے لگی کہ وہاں سے کیسے بھاگے۔ اس کا خیال تھا کہ جب سب لوگ سو جائیں گے تو وہ وہاں سے بھاگ جائے گی، مگر ڈاکو نے رات وہاں قیام کرنے کی بجائے کھانا کھایا، تھوڑی دیر آرام کیا اور دوبارہ سفر شروع کر دیا۔ ماریا کے ہاتھ پاؤں پھر رسی سے باندھ دیے گئے۔ جنگل میں ہلکی ہلکی چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ ماریا اپنے بھائیوں کو یاد کر کے چپکے آنسو بہا رہی تھی۔ اسی طرح وہ ساری رات جنگل میں سفر کرتے رہے۔ صبح اجالے کے ساتھ سامنے پہاڑی کے اوپر سنگرام کے قلعے کی دیوار نظر آئی۔ ڈاکو نے پہاڑی کی چڑھائی پر چڑھنا شروع کر دیا۔ ایک پہر دن چڑھائی میں گزر گیا۔ جس وقت یہ لوگ راجہ سنگرام کے قلعے کے باہر پہنچے، انہیں سپاہیوں نے روک لیا۔ گووند نے آگے بڑھ کر ایک خاص انگوٹھی پہرے دار کو دکھائی۔ انگوٹھی گووند کو خاص طور پر راجہ نے دے رکھی تھی اور حکم دے دیا تھا کہ جو کوئی بھی وہ انگوٹھی دکھائے اسے فوراً محل کے اندر آنے کی اجازت دے دی جائے۔ پہرے دار بھی انگوٹھی دے کر ادب سے پرے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ گووند ماریا اور اپنے ساتھی کو لے کر قلعے کے اندر داخل ہو گیا۔ قلعے کی ڈیوڑی میں پہنچ کر اس نے ماریا کے ہاتھ اور پاؤں کی رسیاں کھول دی۔ قلعے کے اندر انہیں ایک کمرہ دے دیا گیا۔ گووند نے منہ ہاتھ دھویا، ماریا کو بھی غسل کے لیے کرنے کے بعد نئے کپڑے پہنائے اور اسے ساتھ لے کر راجہ کے محل کی طرف چل پڑا۔ راجہ کے محل پر بھی زبردست پہرا تھا، مگر انگوٹھی نے وہاں بھی وہی کام کیا۔ انگوٹھی کی شکل دیکھ کر سپاہیوں نے دروازے کھول دیے۔ راجہ اپنے خاص کمرے میں اپنے خاص وزیر کے ساتھ کسی مسئلے پر بات چیت کر رہا تھا۔ جب اسے خبر ملی کہ گووند ایک نیلی آنکھوں والی لڑکی کو ساتھ لایا ہے تو اس نے فوراً وزیر کو رخصت کر دیا اور پہرے دار سے کہا گووند کو اندر بھیج دیا جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد گووند ماریا کو لے کر راجہ سنگرام کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ راجہ تو ماریا کی نیلی آنکھوں کو دیکھ کر بے حد خوش ہوا۔ اس نے ماریا کی نیلی آنکھوں میں جا کر کہا، بالکل اصلی ہیں، ایک دم اصلی ہیں سرکار، بڑی تلاش کے بعد آپ کے لیے ہیرا ڈھونڈ کر لایا ہوں۔ راجہ کہنے لگا، گووند تم نے جس قدر محنت کی ہے ہم تمہیں اس سے زیادہ انعام دیں گے۔ تم نے ہمارے لیے جو کنیز تلاش کی ہمیں اسی کنیز کی ضرورت تھی، مہارانی بھی اس کنیز کو دیکھ کر بہت خوش ہوگی۔ گووند بولا، مہاراج آپ کی اور مہارانی کی خدمت کرنا تو ہمارا فرض ہے۔ راجہ کہنے لگا، ہم ابھی اسی وقت تمہیں انعام دیں گے۔ راجہ نے تاریخ جا کر ایک غلام سے کہا کہ 1,00,000 اشرفیوں سے بھرا ہوا توڑا فوراً لایا جائے۔ راجہ کے حکم کی دیر تھی کہ وہاں غلاموں نے اشرفیوں سے بھرا ہوا توڑا لا کر رکھ دیا۔ راجہ نے گووند سے کہا، گووند یہ تمہارا انعام ہے، 1,00,000 سونے کی اشرفیاں، کاش ہم اس سے زیادہ تمہیں انعام دے سکتے، بہرحال اس کو قبول کرو، ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھی تم اسی طرح ہمارے کام آتے رہو گے۔ ہم اپنے محل کو نیلی آنکھوں والی کنیزوں سے بھر دینا چاہتے ہیں تاکہ دوسرے راجاؤں کو یہ کہنے کی جرت نہ ہو کہ راجہ سنگرام کے محل میں بد شکل کنیزیں ہیں۔ گووند نے ہاتھ جوڑ کر کہا، مہاراج بھگوان نے چاہا تو آپ کے محل کی کنیزوں کو لوگ دور دور سے دیکھنے آیا کریں گے، آپ کے محل کا چرچا گلی گلی شہر شہر ہوگا۔ گووند نے ماریا کو راجہ سنگرام کے غلاموں کے حوالے کیا اور خود اسی روز شام کو وہاں سے نکل کر اپنی جنگل والی کمینگاہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ ماریا کو راجہ کے محل میں داخل کر دیا گیا۔ وہاں دوسری کنیزیں بھی تھیں، مگر سب کی آنکھیں کالی تھی، صرف ماریا کی آنکھیں نیلی تھیں، اس لیے اس کی بہت حفاظت کی جاتی تھی۔ اسے اتنی بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ محل سے باہر بھی جھانک سکے۔ راجہ کو ڈر تھا کہ کہیں یہ کنیز بھاگ ہی نہ جائے۔
जहाँ वो रहती थी इसके इर्द गिर्द 24 घंटे तलवार लिए सिपाही पहरा देते रहते थे। मारिया जीती जी कैद में पड़ गई थी। वो अपने भाइयों को याद कर करके दिन रात आंसू बहाती रहती, मगर उसके भाइयों को उसकी हालत का कोई इल्म ना था। अंबर और नाग उज्जैन के मंदिर में रह रहे थे। नताशा ने बाबा को यही बताया था कि मारिया अपने आप कहीं भाग गई है। बाबा सब्र करके बैठ गया। करना खुदा का यूं हुआ कि खुदा ने नताशा के घर एक लड़का दे दिया। ये लड़का बड़ा ही खूबसूरत था। नताशा अछूत थी। इसे मालूम था कि अगर राजा को और मंदिर के पुजारियों को मालूम हो गया कि नताशा के यहाँ एक बड़ा ही खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ है, तो वो इसे छीन कर ले जाएंगे और नाग देवता पर कुर्बान कर देंगे। उसने अपने बच्चे को घर के अंदर छुपा लिया। वो उसे कभी लेकर घर से बाहर नहीं निकलती थी, मगर ये बात छुपी ना रह सकी। किसी ने मंदिर के बड़े पुजारी को जाकर बता दिया कि शमशान भूमि वाले अछूत बाबा की लड़की नताशा के घर एक बहुत ही खूबसूरत लड़का पैदा हुआ है। पुजारी बड़ा खुश हुआ क्योंकि कुर्बानी का दिन करीब आ रहा था और उसे अभी तक किसी अछूत का खूबसूरत बच्चा नहीं मिला था। राजा ने कह दिया था कि अगर कोई खूबसूरत बच्चा ना मिला तो मजबूरन पुजारी के बच्चे को कुर्बान कर दिया जाएगा। अब जो राजा ने यह सुना कि नताशा नाम की एक अछूत औरत के यहाँ खूबसूरत लड़का पैदा हुआ, तो वो खुशी से नहाल हो गया। उसने राजा को इत्तला कर दी। राजा ने सिपाहियों का दस्ता पुजारी के साथ किया और उन्हें अचानक नताशा के घर हमला करके बच्चे को छीन लाने को कहा। नताशा के घर में वो सिपाही पहुंच गए और नताशा से उसका बच्चा छीन लिया। नताशा रोती चिल्लाती रह गई, मगर सिपाहियों पर कोई असर न हुआ। पुजारी ने ठोकर मारकर नताशा को दूर गिराया और उसका बच्चा लेकर वापस मंदिर में आ गए। मंदिर में आकर बच्चे को दरिया गंगा के पानी से गुसल दिया गया। उस पर खुशबुएं छिड़की गई, उसे पाक किया गया और फिर एक पुरानी पुजारन के हवाले कर दिया गया, जिसने बच्चे की देखभाल शुरू कर दी। जिस कोठरी में बच्चे को रखा गया था वो वहाँ कोई चिड़िया भी पार नहीं मार सकती थी। राजा का हुक्म था कि बच्चे को कुर्बानी के रोज तक उसी कोठरी में रखा जाए। नताशा का बुरा हाल हो रहा था। आखिर वो अपने बच्चे की माँ थी। माँ कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि उसके बच्चे को देवता के बुत के आगे डालकर कत्ल कर दिया जाए, मगर राजा के सामने वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो सारा दिन बेहोश रही। होश आया तो रोने लगी, अपने बच्चे को आवाज़ें देने लगी। उसका बाप ने अपने बच्ची को बड़ा दिलासा दिया कि भगवान को यही मंजूर था, मगर नताशा को कैसे सब्र आता। चनाचे एक रात वो अपनी झोपड़ी से निकली और मंदिर की तरफ रवाना होगी। उसने सोच रखा था कि वो या तो मर जाएगी या बच्चे को जालिम पुजारी से छीन कर ले आएगी। वो अंधेरे में छुपती छुपाती मंदिर तक पहुंच गई। अभी वो ड्योढ़ी से बाहर एक चट्टान के पीछे खड़ी अंदर जाने के बारे में सोच ही रही थी कि वहां से अंबर और नाग का गुजर हुआ। उन्हें मालूम हो चुका था कि पुजारी ने किसी अछूत औरत का बच्चा कुर्बानी के लिए हासिल कर लिया है। वो इस कुर्बानी के सख्त खिलाफ थे और सोच रहे थे कि बच्चे को किस तरह बचाया जाए। उन्होंने जो एक औरत को चट्टान के पीछे छुपते छुपाते देखा तो उसके पास आके नताशा उन्हें देखकर डर गई। अंबर ने उसे तसल्ली देकर कहा, घबराओ नहीं बहन, हमें बताओ कि तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम्हें किस चीज़ की तलाश है। नताशा रोने लगी। उसने रोते हुए अंबर और नाग को सारी दास्तान सुना डाली। अंबर और नाग के दिल पर बड़ा असर हुआ। अंबर ने कहा, बहन हमें भी अपना भाई समझो, हम तुम्हारी हर तरह से मदद करेंगे, तुम फिक्र ना करो। हमारी एक बहन थी मारिया, वो हमसे बिछड़ गई है, मगर हम तुम्हें भी अपनी बहन ही समझकर तुम्हारे काम आएंगे। मारिया का नाम सुनकर नताशा की चीख निकल गई। भगवान ने मेरे गुनाह की मुझे सजा दी है भाइयों, मुझे माफ़ कर दो। मैंने रुपये के लालच में तुम्हारी बहन मारिया को एक डाकू गोवंद के हवाले कर दिया था। अंबर और नाग हैरान रह गए। ये तुम क्या कह रही हो बहन? नताशा ने कहा, मैं सच कह रही हूँ भाई। वो बेचारी तो तुम लोगों की तलाश में जंगल जंगल भटकती मेरे पास आई। मैंने लालच किया और गद्दारी की। भगवान ने मुझे सजा दी। तुम मुझे माफ़ कर दो, भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं पछता रही हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। काश मैं मारिया से नेक सलूक करती। नाग ने पूछा, क्या तुम्हें मालूम है गोवंद डाकू का डेरा कहाँ है? दरिया चंबल के किनारे जंगल में एक वीरान महल का खंडर है। गोवंद अपने साथियों के हमरा वहीं रहता है। लेकिन मेरे भाइयों, क्या तुम एक दुखिया औरत के बच्चे की जिंदगी नहीं बचाओगे? तुमने अपने मुंह से बहन कहा है मुझे, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? अंबर ने कहा, बहन तुमसे जो गुनाह हुआ वो हम तुम्हें माफ़ करते हैं। हम अपनी बहन को बाद में तलाश कर लेंगे, पहले तुम्हारे बच्चे की जान बचाएंगे। कुर्बानी को भी 4 रोज़ बाकी हैं। तुम अपने घर जाकर इत्मीनान से बैठो, खुदा ने चाहा तो तुम्हारा बच्चा वहीं तुम्हारे पास पहुंचा दिया जाएगा। नताशा ने दोनों के पांव छुए, हाथ जोड़कर एक बार फिर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी और अपने घर का पता बताकर
رات کے اندھیرے میں واپس اپنے گھر آ گئی۔ امبر اور ناگ سوچ میں گم اپنی کوٹری میں آ کر غور کرنے لگے کہ بچے کی جان کیسے بچائی جائے۔ بچے کی قربانی کا دن قریب آ گیا۔ سارے ناگ مندر کو جھنڈیوں اور پھولوں سے سجایا جا رہا تھا۔ سنگ مرمر کے فرش اور پتھروں کی مورتیوں کو مقدس پانی سے دھویا جا رہا تھا۔ جس کوٹری میں اچھوت عورت نتاشا کے بچے کو رکھا گیا تھا وہاں پہرا بہت سخت کر دیا گیا تھا۔ کسی کو اتنی اجازت نہیں تھی کہ بچے کی ایک جھلک بھی دیکھ سکے۔ ادھر ناگ اور امبر پریشان تھے کہ بچے کی جان ان ظالموں سے کیسے بچائی جائے جو گنوار تھے، جاہل تھے، ظالم تھے اور بچے کی قربانی کر کے ایک بہت بڑا گناہ کر رہے تھے۔ بہرحال یہ سارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ انہیں بچے کی ماں کا خیال تھا جس نے اگرچہ ان کی بہن کو اغوا کروایا تھا مگر اس نے معافی مانگ لی تھی اور وہ رو رو کر ان سے التجا کر کے گئی تھی کہ اس کے بچے کی جان بچا لیں۔ آج بچے کی زندگی کی آخری رات تھی۔ صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی بچے کو دیوتا کے بت کے سامنے ذبح کر دیا جانا تھا۔ کسی طرح چھپتی چھپاتی ممتا کی ماری بچے کی ماں دوبارہ امبر اور ناگ کے پاس آ گئی۔ وہ ان کے قدموں میں گر پڑی اور رو رو کر کہنے لگی، میری جان لے لو پر میرے بچے کو بچا لو بھائی، میں تمہارے پاؤں پڑتی ہوں، میری جان لے لو، میرے بچے کی جان بچا لو۔ امبر نے کہا، بہن ہم تمہارے بچے کے بارے میں ہی سوچ رہے ہیں، تم فکر نہ کرو، جا کر آرام سے کر بیٹھو، ہم تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ ناگ نے تو یہ کہہ دیا، بہن تم گھر جا کر ہمارا انتظار کرو، صبح ہونے سے پہلے تمہارا بچہ تمہارے پاس پہنچ جائے گا، مگر تمہیں ایک بات کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ وہ کیا ہے بھائی؟ میں تو مرنے کے لیے بھی تیار ہوں، تمہیں اپنے باپ کے ساتھ اس شہر سے فوراً نکل جانا ہوگا۔ امبر نے کہا، مگر دوست یہ بیچارے غریب لوگ ہیں، یہ کہاں جائیں گے؟ اگر یہ عربی گھوڑے پر سوار ہو کر بھی جائیں تو راجا کی فوج انہیں راستے میں ہی پکڑ لے گی۔ ناگ نے کہا، پھر کیا ہو؟ میرا تو خیال ہے کہ ہمیں اس عورت کو بچے کے ساتھ کسی اور جگہ چھپا دینا چاہیے، اس شہر میں تو ہم کسی بھی خفیہ جگہ سے واقف نہیں ہیں۔ نتاشا نے کہا، میرے باپ کا بڑا بھائی یہاں سے دوپہر کے سفر پر جنگل میں ایک جگہ رہتا ہے، اگر میں اس کے پاس چلی جاؤں تو کیا خیال ہے؟ ہاں یہ ٹھیک ہے، اگر تم جنگل میں محفوظ رہ سکتی ہو تو یہاں سے ابھی اپنے باپ کو ساتھ لے کر نکل جاؤ، ہمیں اس جگہ کا نشان بتا دو، ہم بچے کو لے کر وہاں پہنچ جائیں گے۔ نتاشا نے کہا، میں بھی آپ کے ساتھ ہی بچے کو لے کر نہ چلوں؟ امبر کہنے لگا، بہن ہم پر اعتبار کرو، ہم تمہیں پہلے صرف اس لیے بھیج رہے ہیں کہ تم عورت ہو سکتا ہے رستے میں دیر ہو جائے، پھر راجا کے سپاہی ہمیں پکڑ لیں گے، ہم مرد ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ تم جنگل میں موجود ہو تو ہم بڑی تیزی کے ساتھ یہیں سے بچے کو لے کر تمہاری طرف روانہ ہو جائیں گے۔ اچھا بھائیو، جیسے تمہاری مرضی۔ آخر یہ بات طے پائی کہ نتاشا اسی وقت اپنے باپ کو لے کر اجین شہر سے نکل کر اپنے باپ کے بڑے بھائی کے پاس جنگل میں پہنچ جائے۔ نتاشا چلی گئی، اپنی جھونپڑی میں جا کر ساری بات اپنے باپ کو بیان کر دی اور دونوں گھر کو تالا لگا کر ہچھرو پر سوار ہو کر جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ شروع رات میں چلے تھے، انہیں خفیہ اور چھوٹے راستوں کا بھی علم تھا، چنانچہ وہ آدھی رات ہونے سے پہلے ہی جنگل میں اپنے بڑے بھائی کی جھونپڑی میں پہنچ گئے۔ نتاشا کے باپ نے اپنے بھائی کو سارا واقعہ سنایا اور یہ بھی کہا کہ دو نوجوان اس کی مدد کر رہے ہیں، انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہر حالت میں بچے کو لے کر یہاں پہنچ جائیں گے۔ بڑے بھائی نے کہا، ایسی صورت میں پجاری راجا کی فوج کو لے کر تمہاری تلاش میں ضرور نکلے گا، اس لیے تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم ابھی سے چھپ جاؤ تاکہ اگر فوج تلاش بھی کرے تو تمہارا سراغ نہ مل سکے۔ اس شخص نے اپنی جھونپڑی کے پیچھے ایک ویران سی کھڈ میں ان دونوں کو چھپا دیا۔ اب وہ رات کو جا کر امبر اور ناگ کا انتظار کرنے لگے، کیونکہ اگر وہ رات کو نہیں آتے تو اس کا مطلب تھا کہ بچہ قربان کر دیا گیا ہے۔ بچے کی ماں کی بری حالت تھی، وہ کھڈ کے اندر نیند بے ہوشی کی عالم میں پڑی اپنے خدا سے رو رو کر خاموشی ہونٹوں سے دعائیں مانگ رہی تھی۔ دوسری طرف امبر اور ناگ حرکت میں آ گئے۔ کافی سوچ بچار کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب سوچ بچار سے کام نہیں لینا ہوگا، سوچ بچار کا وقت نکل چکا ہے۔ بچے کی زندگی انہوں نے اس وقت اپنی زندگی کا سب سے بڑا نصب العین بنا لیا تھا۔ ناگ نے نمبر سے کہا، دوست تم گھوڑوں کو لے کر مندر کے باہر والے عقبی باغ میں رہنا، میں کسی وقت بھی وہاں بچے کو لے کر پہنچ جاؤں گا۔ امبر اسی وقت گھوڑوں کو کھول کر مندر کے پچھواڑے آ گیا۔ ناگ نے اکیلی جھونپڑی کا دروازہ بند کیا اور پھنکار مار کر سیاہ سانپ کے روپ میں آ گیا۔ سانپ کے مندر میں اس کو سانپ کے روپ میں دیکھ کر کوئی شک نہیں کر سکتا تھا اور کوئی اسے مار بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ مندر میں زہریلے سے زہریلے سانپ کو مارنا منع تھا، یہاں تک کہ اگر کوئی سانپ کسی کو کاٹ بھی لے تو اسے ہلاک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ بات ناگ کے حق میں جاتی تھی۔ سانپ کی شکل اختیار کرتے ہی وہ اپنی کوٹری میں سے نکل کر اس کوٹری کی طرف روانہ ہو گیا جہاں بچے کو چھپایا گیا تھا۔ اس کوٹری کے باہر دو خونخوار سرخ آنکھوں والے ہٹے کٹے پجاری نیزے لیے پہرا دے رہے تھے۔
رات گہری ہو گئی تھی، مندر میں ہر طرف خاموشی اور اندھیرا تھا۔ صرف مورتی والے کمرے میں روشنیاں ہو رہی تھیں اور بھجن گانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، یا پھر اس چبوترے کو مقدس پانی سے غسل دیا جا رہا تھا جہاں صبح ہوتے ہی بچے کو قربان کیا جانا تھا۔ سانپ دیوار کے ساتھ ساتھ رینگتا ہوا اس کوٹری سے باہر آ گیا جہاں پجاری پہرا دے رہے تھے۔ اس نے ایک جگہ اندھیرے میں کھڑے ہو کر حالات کا جائزہ لیا۔ وہ یہ سوچنے لگا کہ پہلے کس پر حملہ کرے، دوسرے کو حملے کی خبر نہ ہو۔ ایک پجاری دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا فرش پر کچھ سوچ رہا تھا۔ سانپ نے سوچا اگر پیچھے سے جا کر اسے ڈھس دے تو اس کی موت پر شور نہیں مچے گا، جبکہ دوسرا پجاری کھڑا ہو کر پہرا دے رہا تھا۔ اگر سانپ اسے ڈس دے تو وہ ضرور دھڑام سے گر پڑے گا اور شور مچ جائے گا۔ سانپ فرش پر بیٹھے ہوئے پجاری کی طرف بڑھا۔ وہ چھت پر سے ہو کر دوسری طرف دیوار کے ذریعے نیچے فرش پر آ گیا۔ اب وہ پجاری کے پیچھے تھا۔ وہ چپکے سے رینگتا ہوا اس کے عقب میں آ گیا اور اس نے چپکے سے اپنا پھن پھیلا کر پجاری کی گردن پر اس زور سے ڈسا کہ وہ اف تک نہ کر سکا اور زہر کے اثر سے اسی لمحے پتھر بن کر بے ہوش ہو گیا۔ پہلے پجاری کو ٹھکانے لگا کر سانپ بڑی تیزی سے اندھیرے میں دوسرے پجاری کی طرف آ گیا۔ وہ بڑے مزے سے اپنے ساتھی کی موت سے بے خبر کھڑا پہرا دے رہا تھا۔ اندھیرے میں اسے سانپ نظر نہ آیا جو زمین پر رینگتا ہوا اس کے قریب آ گیا تھا۔ سانپ نے پجاری کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر اپنا پھن پھیلایا۔ پجاری نے سوچا کہ یہ مندر کا سانپ ہے جو اکثر وہاں گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور اسے کچھ نہیں کہے گا۔ پجاری نے ہاتھ جوڑ کر سانپ کو سلام کیا۔ سانپ اپنے دل میں مسکرایا کہ احمق آدمی اپنی موت کو سلام کر رہا ہے۔ پجاری نے مسکرا کر سانپ کو چھونے کی کوشش کی۔ سانپ نے لپک کر اس کی گردن پر ڈس دیا۔ پجاری حیرانگی سے سانپ کو تکتا رہ گیا۔ اس عرصے میں زہر اپنا کام کر چکا تھا۔ پجاری کھڑے کھڑے دھڑام سے پتھر کے بت کی طرح نیچے گر پڑا۔ وہ گرتے ہی مر گیا۔ ان دونوں کا کام تمام کر کے سانپ جلدی سے کوٹری کے اندر داخل ہو گیا۔ اسے ان دونوں کی موت کا ذرا سا بھی افسوس نہیں ہوا تھا، کیونکہ یہ دونوں بڑے قاتل پجاری تھے اور انہوں نے بے شمار بچوں کو قتل کیا تھا۔ کوٹری کے اندر وہ مکار پجارن بیٹھی بچے پر پہرا دے رہی تھی جس کے کندھوں پر بھی سینکڑوں معصوم بچوں کا خون تھا۔ سانپ اندھیرے میں ایک طرف رک گیا۔ کوٹری میں ایک شمع جا رہی تھی جس کی روشنی بڑی معمولی تھی۔ سانپ نے دیکھا کہ بچہ بیچارہ اپنے خوفناک انجام سے بے خبر سو رہا ہے اور مکار ڈائن اس کے سر پر بیٹھی پہرا بھی دے رہی ہے اور اسے کھا جانے والی نظروں سے بھی دیکھے جا رہی ہے۔ سانپ نے آگے بڑھ کر زور سے پھنکار ماری۔ پجارن نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ کچھ حیران سی ہوگی کیونکہ عام طور پر کوٹری میں کبھی کوئی سانپ نہیں آیا تھا، اس لیے اس کوٹری میں مقدس سانپ دیوتا پر قربان کیے جانے والا بچہ رکھا ہوتا تھا اور یہ مقدس ناگ دیوتا کی توہین سمجھی جاتی تھی کہ کوئی سانپ اس کوٹری میں داخل ہو جائے۔ اس نے زمین سے لکڑی اٹھا کر اسے دے ماری۔ سانپ اگر پرے نہ ہٹ جاتا تو ضرور زخمی ہو جاتا۔ سانپ کو سخت غصہ آ گیا۔ وہ زمین سے بلند ہو کر اپنا پھن پھیلا کر بڑے جوش اور غصے کے عالم میں بار بار اپنی زبان نکال کر جوننے لگا۔ پجارن نے آگے بڑھ کر سانپ کے سر پر لاٹھی مارنے کی کوشش کی کیونکہ اس کے خیال میں وہ مندر کا ایک بے زر سانپ تھا اور اس میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ پجارن پر حملہ کر سکتے۔ مگر سانپ تو پجارن کا دشمن تھا جو ہر سال بچوں کی قربانی میں راجہ اور پجاریوں کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر پجارن کے بالکل قریب آ گیا۔ پجارن کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ سانپ نے فوراً گردن جھکائی، ایک جھٹکا کھایا اور پجارن کے ماتھے پر کاٹ دیا۔ پجارن کے منہ سے چیخ نکل گئی مگر اس کی چیخ سننے والا باہر کوئی پہرے دار نہیں تھا۔ دونوں پہرے دار اس سے پہلے مر چکے تھے۔ پجارن کو دوسری بار چیخ مارنے کی مہلت ہی نصیب نہ ہوئی۔ وہ زمین پر گری اور گرتے ہی مر گئی۔ سانپ نے فوراً انسانی شکل اختیار کی اور بچے کو اٹھا کر کپڑے میں لپیٹا، اسے سینے سے لگایا اور کوٹری سے باہر آ گیا۔ باہر دونوں پہرے داروں کی لاشیں اسی طرح پڑی ہوئی تھی۔ ناگ نے ایک پہرے دار کا نیزہ اٹھا کر ہاتھ میں پکڑ لیا اور مندر کے بڑے دروازے کی طرف چل پڑا۔ بڑے دروازے کی ڈیوڑی اندر سے بند تھی، صرف ایک سپاہی پہرا دے رہا تھا جو دیوار کا سہارا لیے اونگ رہا تھا۔ ناگ نے پہلے تو سوچا کہ چپکے سے اس کی جیب سے چابی نکال کر دروازہ کھولے اور باہر بھاگ جائے، مگر پھر اسے خیال آیا کہ اگر وہ جاگ پڑا تو شور مچا دے گا اور پھر ناگ اکیلا بچے کے ساتھ سپاہیوں کا مقابلہ نہ کر سکے گا۔ اس نے سپاہی کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ سوچ کر اس نے بچے کو زمین پر لٹایا اور نیزہ لے کر سپاہی پر حملہ کرنے ہی والا تھا کہ بچہ رونے لگا۔ ادھر بچہ رویا، ادھر سپاہی کی آنکھ کھل گئی۔ اس کی آنکھ کا کھلنا تھا کہ ناگ نے نیزہ تول کر پوری قوت کے ساتھ سپاہی کے سینے میں گھسیٹ دیا۔ نیزہ اس کے دل سے پار ہو کر دوسری طرف نکل گیا۔ اس نے آہ بھی نہ لی اور مر گیا۔ ناگ نے اس کی جیب سے چابی نکال کر ڈیوڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ اتفاق سے
بڑا پجاری اس وقت وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے جو ایک آدمی کو بچہ اٹھائے بھاگتے دیکھا تو اسے شک سا ہوا۔ اس نے آواز دی، کون ہو تم؟ ناگ بالکل نہ رکا۔ پجاری نے پھر آواز دی، کون ہو تم؟ جواب دو نہیں تو گرفتار کر لوں گا۔ مگر ناگ کے لیے وہاں رکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ بھاگ کر مندر کے پیچھے آ گیا۔ پجاری نے ایک دم شور مچا دیا۔ سارے سپاہی اور پہرے دار وہاں آ گئے۔ پجاری نے کہا، فوراً اسے پکڑو، وہ قربانی کے بچے کو چرا کر بھاگ رہا ہے۔ سپاہی اور پہرے دار اس طرف دوڑ پڑے جدھر ناگ گیا تھا۔ اس وقت ناگ اور عنبر بچے کو لے کر گھوڑوں پر سوار ہو کر انہیں سرپٹ دوڑاتے جنگل کی طرف جا رہے تھے۔ سپاہیوں نے بھی گھوڑوں پر سوار ہو کر ان کا تعاقب شروع کر دیا۔ شہر کے دروازے سے ناگ اور عنبر بڑی آسانی سے اس لیے گزر گئے کہ اتفاق سے دروازے کا ایک پٹ کسی ضروری کام کی وجہ سے کھلا ہوا تھا۔ پہرے دار نے قلعے کے اندر سے دو سواروں کو سرپٹ گھوڑے دوڑاتے آتے دیکھا تو پرے ہٹ گیا، کچھ اپنی جان بچانے کے لیے اور کچھ یہ سوچ کر کہ شاید شاہی ہرکاریں ضروری کام کی وجہ سے باہر جا رہی ہیں۔ عنبر اور ناگ نے شہر سے باہر نکل کر گھوڑوں کی رفتار تیز کر دی۔ شاہی فوج کے سپاہیوں نے بھی اپنے گھوڑوں کی باگیں ڈھیلی چھوڑ دی اور گھوڑے ہوا سے باتیں کرنے لگے۔ انہوں نے ناگ اور عنبر پر تیروں کی ایک بچھاڑ بھی چھوڑی، مگر دونوں دوست ایک ٹیلے کا موڑ مڑ گئے۔ اگر وہ موڑ نہ مڑتے تو سپاہیوں کے تیر ان کو چھلنی کر دیتے۔ اب دریا ان کے سامنے تھا، پیچھے دشمن تعاقب کر رہا تھا، سامنے دریا آ گیا۔ اب کیا کریں؟ کیا دریا میں گھوڑے ڈال دیں؟ ناگ اور عنبر نے دریا کنارے پہنچ کر دریا میں گھوڑے ڈال دیے۔ کیا قربان ہونے والا بچہ ماں کو واپس مل گیا؟ ماریا کن حالات میں عنبر اور ناگ سے ملی؟ زرتاج ٹھگ کا کیا انجام ہوا؟ اسی سلسلے کی قسط نمبر 17 سرکٹا بوٹ میں ان سب سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ پیارے لسنرز، کالا طوفان کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ مجھے سپورٹ کریے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے بہت جلد۔ اس سلسلے کی اگلی قسط کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔